والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی کافر عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ انہیں دوسروں نے بنایا ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی کافر لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں۔ ذات میں ناقص اس طرح ہیں کہ ان کو تو کسی دوسرے نے بنایا، لوگوں نے مٹی اکٹھی کی، پتھر تراشے، لکڑیاں تراشیں، لوہا تانبا انہوں نے بت بنا دیے، تو وہ تو اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ ان کو کسی دوسرے نے بنایا ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کیونکہ یہ کسی چیز کو آگے نہیں بنا سکتے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں لحاظ سے جو ان سے یہ ناقص ہیں۔ اور امام ابن ابی حاتم اور امام محمد بن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے یہ تو بے جان ہے۔ اگر کسی نے لکڑی کا بت بنا لیا، پتھر کا بت بنا لیا، مٹی کا بت بنا لیا یا مورتی بنا لی، یہ تو بے جان ہیں، ان میں تو کوئی روح ہے ہی نہیں، اور یہ اپنی عبادت کرنے والے کو کوئی نفع پہنچانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ یہ تو بے جان ہیں بت جن سے ہیں، اور ان میں کوئی روح ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں یا جو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، تو یہ ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن بتوں کی کافر عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ اللہ کی طرح زندہ ہوتے اور انہیں کبھی موت نہ آتی۔ اگر یہ حقیقی معبود ہوتے کہ ان کی عبادت کی جاتی تو یہ اللہ کی طرح زندہ ہوتے اور انہیں کبھی موت نہیں آتی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ بے جان ہے۔ جو لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر انہی کو سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے جان ہیں، انہوں نے ان کو کیا نفع پہنچانا ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ اور ان بتوں کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تو اتنے مجبور ہیں اور بے جان ہیں کیونکہ ان میں کوئی روح ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو جو ایک بے علم معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور بے شمار تفسیروں میں اموات غیر احیاء کی سے مراد بت لیے گئے ہیں کہ کسی بھی مستند مفسر نے ان آیتوں کے اندر ان
انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو ان آیات کا مصداق قرار نہیں دیا کسی نے بھی. تو جتنے بھی مستند مفسر ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں ان آیتوں میں جس سے مراد لی گئی ہے وہ بت ہیں، بت. تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے یا کافر تھے، مشرکین مکہ، وہ پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پتھروں کے بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو مورتیاں ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جہان کو انہوں نے پیدا کرنے والا، پالنے والا اور خدا مانتے تھے. جون سے وہ کہتے تھے کہ یہ پالتے بھی ہیں، یہ پیدا بھی کرتے ہیں، اور یہ جون سے انہوں نے جہان کو پیدا بھی کیا، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے. مگر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ بھی جانتے تھے کہ ان بتوں نے ان کو کیا نفع پہنچانا ہے. مگر ان میں کثرت ان لوگوں کی بھی تھی جو کہتے تھے کہ مشرکین مکہ پتھر کی جب بے جان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے تو اس نیت سے عبادت کرتے تھے کہ یہ اس جہان کو پیدا کرنے والی ہیں، یہ جو بت ہیں، اور یہ ان کو پالنے والا اور خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے سامنے ایک دن ان کی سفارش کریں گے، یہ جو مورتیاں بنائی ہیں. تو اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ بت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یا جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ کسی کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں؟ یہ تو خود ان کو بھی کسی نے پیدا کیے، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کسی کو کیسے پیدا کریں گے جون سے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. اور دوسرا یہ کہ خدا مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ خدا تو ساری کائنات کا خالق ہوتا ہے. خدا مخلوق تو یہ تو خود مخلوق ہیں کہ ان کو بنایا گیا ہے، ان کو تخلیق کیا گیا. تو پھر یہ فرمایا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ خدا جو ہے، خدا زندہ ہوتا ہے، خدا مردہ نہیں ہوتا. جبکہ یہ جو بت ہیں یہ مردہ ہیں، یہ تو زندہ ہیں ہی نہیں. انہیں کیا پتا ہمارے پاس کون کھڑا ہے، ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اور ہم نے ان کی کیسے مدد کرنی ہے، اور کہاں کرنی ہے، اور کب کرنی ہے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو بت اتنا بھی نہیں جانتے یہ تمہاری سفارش کیسے کریں گے. یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ تمہیں اٹھایا کب جائے گا، کب اٹھایا جائے گا. تو مشرکین کافر جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتی ہیں یہ قیامت والے دن ان کی سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ سفارش کیا کریں گے. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی، اور ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو جن کو یہی نہیں پتا وہ قیامت والے دن کسی کی سفارش کیا کریں گے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یا عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں جو کہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں. خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو جن سے اس نے تخلیق کیا، جو ساری کائنات کا خالق ہے جن سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جو زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے جن سے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.